ہمیں ان پر پورا اترنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ساؤل کو یہ کہا گیا کہ اب سے تو اسرائیل کا بادشاہ نہیں رہے گا. یعنی جو خدا یہاں پر چڑھانا جانتا ہے وہ وہاں سے اتارنا بھی جانتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں یہاں پہنچ گیا یا یہاں پہنچ گئی ہوں اور جب ہم اپنی حیثیت کو بھول چکے ہوں اور بس یہاں کا ہی پتہ ہو اور جہاں سے اٹھایا اس کا پتہ نہ ہو, تو پھر ہم جانے کہ جس نے مجھے مزبلہ پر سے اٹھایا ہے اور یہاں پہنچایا ہے, اگر میں یہاں پہنچ کر اس کی فرمانبرداری نہ کروں تو پھر وہ مجھے واپس وہاں پر زیرو پر لانا بھی جانتا ہے. ہم اس کو سمجھیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ساؤل کو یہ کہا گیا کہ اب سے تم سے وہ حق چھین لیا جاتا ہے کہ تو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے. اور دوسری بات, نہ صرف تو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے بلکہ تجھ سے بادشاہی چھین لی جاتی ہے, اور یہ بادشاہی اس شخص کو دی جاتی ہے جو تیرا پڑوسی ہے اور تجھ سے بہتر ہے. میں یہ بات کہتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوتے ہیں اور اس وقت دوسرے سب لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایویں چامین ہیں. اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں اور باقیوں کے بارے میں جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم اس حقیقت کو جانیں کہ ساؤل بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں کچھ ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خدا نے ساؤل کے اس غرور اور گھمنڈ کا علاج وہاں پر کیا ہے. خدا نے کہا کہ تجھ سے تیری بادشاہی چھین لی گئی اور اس کو دی گئی جو تیرا پڑوسی ہے اور تجھ سے بہتر ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, شاید ہمیں کوئی اپنے جیسا نظر نہ آ رہا ہو لیکن خدا کو کوئی ہم سے بہتر نظر آیا ہوتا ہے. یہ بھید کی بات. شاید ہمیں ان نظروں سے اپنے جیسا کوئی اور نظر نہ آتا ہو کہ میں ہوں اور کوئی جمع نہیں دیتا, لیکن خدا جانتا ہے کہ تجھ سے بہتر میں نے رکھے ہوئے ہیں. ایلیا پرانے عہد نامے میں کیا سمجھتا تھا؟ یہی کہ جتنے بھی بال کے جتنے بھی نبی ہیں اسرائیل کے وہ سارے کے سارے تو مار دیے گئے, اب میں ہی اکیلا بچا ہوں. لیکن خدا نے کہا نا 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 نا, ابھی سینکڑوں کی تعداد میں وہ ہیں جنہوں نے بال کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے. شاید ایلیا کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن خدا کو نظر آ رہا تھا کوئی ہے. ساؤل کو کوئی اور نظر نہیں آتا تھا لیکن خدا کو کوئی دوسرا نظر آ رہا تھا کہ وہ کون ہے, اور کہا گیا کہ وہ بادشاہی تجھ سے چھین کر اس کو دی جا رہی ہے جو نہ صرف تیرا پڑوسی ہے بلکہ تجھ سے بہتر بھی ہے. بعض اوقات جب ہمیں شرافت کی روٹی راس نہ آئے تو ہم دولتی مارنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب یہ حال شروع کرتے ہیں تو ہم جانیں کہ ساؤل پینے کی آر پر لات مارنا آسان نہیں ہے. ہم سمجھیں, یہ نئے عہد نامے والے ساؤل کی بات کر رہا ہوں, لیکن پرانے عہد نامے کے مطابق ہم اس حقیقت کو جانیں کہ میں کہاں سے اٹھایا گیا, میں کہاں سے اٹھائی گئی اور خدا نے مجھے کہاں پہنچایا ہے, اور اب اس کے مطابق میں چلوں یا اپنا من مانی کروں, اپنی مرضی کے مطابق کروں. دوسری بات جو یہاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے بہتر مل گیا ہے, اور آپ جانتے ہیں جب ساؤل پہلا بادشاہ اس مقام اور مرتبے سے ہٹا دیا گیا تو کون تھا بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ, دا سیکنڈ کنگ کون تھا؟ جی داؤد, یسی کا بیٹا داؤد. اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے سموئیل کو کہا سموئیل جا اور یسی کے گھرانے میں سے ایک کو مخصوص کر بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہونے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب سموئیل گیا مخصوصیت کے لیے اور یسی کے گھر میں, اور جتنے بھی یسی کے بیٹے تھے یک بعد دیگرے اس نے لائن لگا دی, اور بڑے پہلوان سے خوبصورت سے بڑے سمارٹ سے اس کے بیٹے سامنے آئے,
اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جب سیموئیل نبی ان بیٹوں کی طرف دیکھتا تھا تو سیموئیل نبی سوچنے لگا ان کے خوبصورت ہونے کو، ان کے جو سٹرکچر ہے فزیکلی جسمانی قد و قامت، اس کو دیکھتا تھا، ان کے خوبصورت ہونے کو دیکھتا تھا، شاید ان کی آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوگا، تو اس نے سوچا ہوگا کہ یہ جو آ رہا ہے نا، یہ پہلا والا، یہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہونے کے لائق ہے. شاید سیموئیل یوں سوچا ہوگا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ سینگ کو کھولنے لگا ہوگا اس پر تیل انڈیل کر اس کو مسح کرنے کے لیے. لیکن کلام کے مطابق یوں لگتا ہے کہ جیسے ساؤل یہاں سے، سیموئیل یہاں سے سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن خدا اس کے یہاں پر ایک اور بات ڈال رہا تھا، اور وہ بات یہ تھی، سیموئیل سیموئیل جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور پھر سیموئیل کہتا ہے اچھا اس کے بعد کون سا ہے؟ اور یکے بعد دیگرے جتنے بھی یسی کے بیٹے تھے وہ آتے چلے گئے. جتنے وہاں موجود تھے ان میں سے کوئی قابل قبول ہوا تھا؟ نو. اور پھر سیموئیل آخر پر کہتا ہے بابا جی کوئی اور آپ کا بچہ ہے، کوئی اور بیٹا ہے؟ اور پھر میں سوچتا ہوں بازوں کا کہ یسی نے کہا ہوگا بس یہی تھے جو کچھ ہیں، ایک ہے چھوٹا سا ہے وہ ادھر جنگل میں گیا ہوا ہے، بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بھیڑ بکریوں کی، بس یہی ہے جو بادشاہ ہونے کے لائق تھے. لیکن خدا سیموئیل کو کہتا ہے کہ اس کو کہہ کہ اس کو بھی بلائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب داؤد کو بلایا گیا جو ہی وہ گیٹ سے ان ہوا ہوگا، داؤد نے شاید ایک یہاں ایک اچھی سی کپڑا سا لپیٹا ہوا ہوگا، عام ہم تصاویر میں دیکھتے ہیں تو میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد بھی شاید میل سے گندے ہوئے ہوں، اور ہو سکتا ہے اس سے بھیڑوں اور بکریوں کی بدبو بھی آتی ہوئی ہو. اور جب سیموئیل نبی اس بچے کی طرف دیکھتا ہے، اس لڑکے کی طرف دیکھتا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سیموئیل نے جب اس کو دیکھا ہوگا پھر اس نے یوں کیا ہوگا، یہ بادشاہ، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ بادشاہ ہوگا؟ نہ بابا نہ، یہ بادشاہ نہیں ہے. بعض اوقات ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. کوئی خدا کا خادم ہو، خادم کی بات کرتا ہوں، نہ میں سادھو کی بات کرتا ہوں، نہ پادری کی، نہ پاسٹر کی، نہ میں بشپ کی بات کرتا ہوں، یعنی میں خادم کی بات کرتا ہوں. آئے بیچارہ ماتڑ جائی ہوئے، لیکن خدا کا روح اس میں سے ہو کر کام کرتا ہو تو ہم فوراً جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، او انہیں کی کرنا ہے. ایک شخص کراچی کی ایک بستی سے تعلق رکھتا تھا، ان پڑھ، اس کا نام بابا سلکھن تھا. سیالکوٹ کنونشن میں چلا گیا. عرصہ دراز کی بات ہے، میں نے بھی سنا، اور لوگ اپنے بیماروں کو لے جا کر جو ڈائس کے پاس، پلپٹ کے پاس بڑے بڑے عالم اور پروفیسر اور ڈاکٹر لوگ تھے، ان کے پاس اپنے مریض کو لے کر گئے، اور اس کو فالج ہوا تھا. اور یہ وہ شخص تھا جو اندر تھا، اپنے ڈنڈے کے زور پر چلتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یہاں بہت بڑے بڑے خدا کے لوگ ہیں، اور میں تھا یہ بھی خدا کا بندہ، لیکن یہ سوچتا تھا میں ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ ٹینٹ کے باہر جا کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندر باہر آنے جانے میں رکاوٹ نہ ہو. وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا. بابا سلکھن اس کا نام تھا، سادھو ٹائپ. اندر سے لوگ ایک مفلوج شخص کو لے کر آتے ہیں اس بابے کے پاس اور کہتے ہیں، وہ بابا دیکھ رہا ہے کہ وہ اندر سے لائے، اور بابے کو کہتے ہیں بابا جی ایس مریض دے اتے دعا کرو. اور جو بابا جی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سر اوپر کیا، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ بابا جی ایس مریض دے اتے دعا کرو، بابا جی کی ڈبل آنکھیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگے میں اتنے بڑے بڑے عظیم خادم خدا میں، اور میں اس کے لیے دعا کروں، میں یعنی وہ اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ میں کیا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے مریض بچ کر آ گیا تو میں
میں کیا ہوں؟ میں حقیر سا ادنا سا خدا کا خادم ہوں. لیکن وہ اپنے لیے شرف سمجھنے لگا. وہ خادم، وہ بابا جی اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھنے لگے کہ لوگ مریض کو میرے پاس لائے. جس شخص نے مجھے یہ کہانی بتائی اس نے یہ کہا کہ یہ بندہ بالکل ان پڑھ تھا، لیکن اس میں غیرت ایمان تھی. اس نے اپنے ڈنڈا لیا اور ویسا جیسا بھی ڈنڈا تھا اس کا اپنا ایک طریقہ تھا. وہ ڈنڈا اس نے اس مفلوج بندے کے جس کو لقبہ ہوا تھا منہ کی ایک طرف رکھا اور الفاظ سنیے اس نے کیا کہا اگر میں غلطی نہ کروں. اس نے کہا اے پالج دی گندی تے ناپاک گبرو، اے پالج دی گندی تے ناپاک گبرو جسو دے نہ نکل جا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہی اس شخص نے یسوع کے نام میں یوں اس بیماری کو ڈانٹا، اس بندے کا منہ جو ٹیڑھا میڑا تھا وہ ٹک کر کے اپنی جگہ پر واپس آ گیا. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی کتنی بڑی ڈگریاں ہیں. نو خدا یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری فرما برداری کتنی زیادہ اس کے ساتھ ہے. اور اسی طرح ساؤل کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن خدا کو کوئی اور نظر آ رہا تھا. اور جب سیموئیل کو بھی کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن خدا کو کوئی نظر آ رہا تھا. اور جب سیموئیل داؤد کی طرف نظریں حقارت سے دیکھنے لگا تو خدا نے سیموئیل کی درستی کی اور خدا نے سیموئیل سے کچھ کہا. پہلا سیموئیل 16:7 میں، اور اس نے کہا پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے. ساؤل کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ کیونکہ میں نے اس کو ناپسند کیا ہے. کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے. انسان ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھتا ہے لیکن خدا باطن کا ایکس-رے کر لیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ شخص باطنی طور پر کیسا ہے. اور داؤد کا جب انتخاب ہوا، آپ جانتے ہیں کہ داؤد مرد ایمان تھا. ساؤل نے اقرار کیا لیکن اس کے اقرار میں ملاوٹ تھی. جب میں داؤد کے بارے میں دیکھتا ہوں تو داؤد کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں نا کہ نہیں ہیں، اور اس وقت مجھے ان کمزوریوں کا یہاں پر پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں. آپ بھی ان کمزوریوں کو جانتے ہیں. لیکن داؤد کا اگر ہم اقرار دیکھیں، خاص زبور 32 اٹھا کر دیکھیں یا زبور 51 اٹھا کر دیکھیں، سیموئیل 11 باب دیکھیں، تو داؤد جب اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار یہ دوگلا نہیں تھا ساؤل کی طرح. اس کا اقرار ایک پختہ اور راسخ اعتقادی والا اقرار تھا جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی. اس کا اقرار سچا اقرار تھا اور خدا نے اس کی توبہ کو قبول بھی کیا. اور آپ اندازہ کریں کہ خدا داؤد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے دل کا سا آدمی مجھے مل گیا ہے، اس لیے کہ اس نے جب اقرار کیا اپنی کمزوریوں کا تو وہ اقرار تھا جو خدا کے حضور قابل قبول تھا. نمبر 2، جب ساؤل نے خدا کے حضور انکار کیا، اقرار نہ کیا، اور اقرار کیا بھی تو دوگلا کیا، گویا ایمان والی بات ساؤل کی زندگی میں نظر نہیں آتی. لیکن جب داؤد کی زندگی میں دیکھتا ہوں تو اس کی زندگی میں ایمان نظر آتا ہے. اس لیے کہ یک بار جب چھوٹا ہی تھا تو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں، ادھر جہاں پر محاذ تھا، فلسطینیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کی جنگ تھی، اور وہاں پر پہنچ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک پہلوان جو جات کا رہنے والا تھا، اس کا نام جولیت، اسی لیے اس کو جاتی جولیت کہتے ہیں. یہ سندھ والا جاتی نہیں ہے، وہ اس کے اپنے علاقے کی بات ہو رہی ہے. جات کا رہنے والا جولیت تھا. جاتی جولیت جب آیا اور وہ قوم بنی اسرائیل اور
ان کے خدا کے برخلاف باتیں کرنے لگا اور توہین آمیز کلمات ادا کرنے لگا. اس وقت داؤد آتا ہے اور جتنے بھی اسرائیلی سپاہی تھے لگتا ہے وہ دم دبا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور داؤد ان سے پوچھتا ہے او تانوں کی سن گیا وے, کیا ہو گیا ہے آپ کو, کیوں بیٹھے ہو؟ اور پھر لگتا ہے کہ پھر وہ کہتے تھے خاموش, وہ آئے گا جس کے چلنے کی آواز بھی ڈم 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 کر کے آ رہی ہے, اور اس کے پاؤں کے نیچے تم آئے گئے نا تو ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے پاؤں کے نیچے مینڈک آ جاتا ہے. یہ میری اپنی تفسیر ہے اس لیے میں بات کرتا ہوں. گویا وہ پچک دے گا, چپ ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ چپ کر کے. لیکن داؤد یہ سوچتا ہے کہ میرا خدا کون ہے. بعض اوقات ہم دنیاوی پرابلمز مسائل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہوئے کتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے ہے, لیکن اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے. ہم پہاڑ کو کہتے ہیں, خدا کو کہتے ہیں اے خدا میرے سامنے کتنا بڑا پہاڑ ہے, لیکن ایسا نہیں کرتے کہ پہاڑ کو کہیں کہ دیکھ میرا خدا کتنا بڑا ہے. جاتی جولیت بہت بڑا تھا, داؤد چھوٹا تھا, لیکن داؤد جانتا تھا کہ میرا خدا کتنا بڑا ہے. بنی اسرائیل کو جاتی جولیت کا قد نظر آ رہا تھا, لیکن داؤد کو اپنا خدا نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا خدا ہے. اور جب داؤد کہتا ہے میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا, اور میں سمجھتا ہوں اس کے بھائیوں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا ہوگا اور کہا ہوگا بیندا نہیں آرام دے نال, یہ مار دے گا تجھے, ایک تھپڑ لگائے گا مر جاؤ گے, تمہیں کوئی صلاحیت نہیں ہے, ہم فوجی ہیں, ہم نے تربیت کی ہے, ہم نے مشقیں کی ہیں, ایکسرسائز کی ہے, تم کون ہوتے ہو, تمہیں کیا پتا ہے. لیکن داؤد کہتا ہے نو, میں ضرور جاؤں گا. یہ ہوتا کون ہے نامختون جو اسرائیل کے خدا کے خلاف کفر بکے, میں جاؤں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا. اور پھر جب نہیں رہا گیا, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس کے بھائیوں نے کہا ہوگا اچھا پھر ٹھہر جا. انہوں نے وہی لوہے کا ہیلمٹ اس بچے داؤد کے سر پر پہنایا, اور مجھے لگتا ہے کہ داؤد کا سر یوں ہو گیا ہوگا وزن کی وجہ سے, کیونکہ اتنا بھاری یہ خود تھا. اور اس کے بعد داؤد ابھی کہاں, ابھی تو تجھے ذرا بختر بھی پہنانی ہے. اس کے بعد وہ لوہے کا کوٹ اس کو پہنایا جاتا ہے, اور داؤد لگتا ہے اور جھک کیا ہوگا. داؤد ابھی کہاں, ابھی وہ سپر شیلڈ اور بھالا بھی تیرے کندھے پر رکھنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ داؤد اور نیچے ہوتا چلا جا رہا تھا. اور پھر داؤد سوچتا ہوا ہوگا یار اتنا بڑا پہلوان ہلا مجھ سے جاتا نہیں, ان ہتھیاروں کا میرے لیے کیا فائدہ ہے, یہ میرے کس کام کے ہیں, ہل تو میں سکتا نہیں ہوں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ داؤد سیدھا ہوا ہے اور اس نے وہ ٹوپ سا اتارا اور ادھر پھینکا, اس نے وہ کوٹ بھی اتارا اور ادھر پھینکا, بھالے اور یہ جو شیل سپر وغیرہ ہے وہ گئیں, اور ان کو کہتا ہے اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو, میرے لیے رب الافواج کا نام ہی کافی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہتھیاروں پر بڑا فخر ہوتا ہے, اپنی تعلیم پر, اپنی ڈگری پر, اور اپنے پیشے پر, اپنی مہارت پر, اپنی روحانیت پر بہت فخر ہوتا ہے, بہت فخر ہوتا ہے, بہت فخر. اور اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن خدا داؤد ڈھونڈتا ہے جو صرف گانے والے ہی نہ ہوں, میری آس اے تیرے اتے اے یہوہ پاک خدا, بلکہ وہ زندگی سے ثابت کرنے والے ہوں کہ واقعی میری آس اور امید خداوند پر ہے. ایک اور جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑے تو تیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہوتی ہے. بھلے کتنے ہی ہتھیار پہن لینا, فتح اسی کی طرف سے ہوتی ہے. اور ایک اور جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ کسی کو گھوڑوں پر اور کسی کو رتھوں پر بھروسہ ہے, لیکن مجھے صرف اپنے خداوند خدا ہی پر آس اور امید ہے. اور جب داؤد
اسی رب الافواج کے نام جسمانی ہتھیاروں کو چھوڑ کر جاتا ہے. اور یہ چکنے پتھر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بات ان چکنے پتھروں کی نہیں ہے، بات اس کے ایمان اور رب الافواج کے نام کی قدرت کی ہے کہ جب اس نے فلاخن میں پتھر نکال کر ڈال کر جب گھما کر پھینکا تو وہ اس جاتی جولیت کے ماتھے میں جا کر دھنس گیا اور اسی جگہ پر وہ جاتی جولیت ڈھیر ہو گیا. سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کون کون سے ایسے جولیت ہیں، ایسے